بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے کتاب خون اور آنسوؤں کا دریا۔ اس کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ چیپٹر 21، لال منیر ہاٹ میں ہلاکتیں۔ لال منیر ہاٹ ضلع رنگپور میں ریلوے کا ایک اہم مرکز ہے۔ یہاں عوامی لیگ کی قتل و غارت اور تباہی و بربادی کے اثرات مارچ 71 کے پہلے ہفتے میں سامنے آنے لگے تھے۔ عوامی لیگ نے غیر بنگالیوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے طاقت کے متعدد مظاہرے کیے۔ چپٹی لکڑیوں، خنجروں اور شاٹ گنوں سے مسلح ہو کر انہوں نے ان علاقوں میں جلوس نکالے جہاں غیر بنگالی اکٹھے رہتے تھے۔ 9 مارچ 1971 کو عوامی لیگ کے دہشت پسندوں اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں پر مشتمل خون کے پیاسے ایک ہجوم نے غیر بنگالیوں کے گھروں پر حملہ کیا۔ یہ علاقہ ریلوے اسٹیشن سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس حملے میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ انہوں نے بہت سے مکانات کو لوٹا اور ان کو آگ لگا دی۔ تقریباً 200 غیر بنگالی کو قتل کر دیا گیا۔ مارچ کے آخری ہفتے میں غیر بنگالیوں کی نسل کشی کی مہم اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور شہر میں 800 مزید غیر بنگالیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 500 سے زائد نوجوان غیر بنگالی عورتوں کو اغوا کیا گیا اور اغوا کاروں نے ان کی آبرو ریزی کی۔ 30 سالہ زہرا خاتون کے خاوند محمد اسرائیل ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ایک پروویژن اسٹور اور ایک گھر کے مالک تھے۔ مارچ 71 میں لال منیر ہاٹ میں جو خونین واقعات پیش آئے انہیں زہرا خاتون نے اس طرح بیان کیا: اپنے بنگالی ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اگرچہ بہت اچھے تھے، لیکن شہر کے دوسرے علاقوں سے تعلق رکھنے والے عوامی لیگ کے لوگوں نے ہمارے علاقے کے غیر بنگالیوں میں خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا اور دھمکیاں دیتے پھرتے تھے۔ میرے خاوند اور میں اپنے بچوں کے ساتھ چٹاگانگ چلے جانا چاہتے تھے۔ وہاں بھی ہمارا ایک گھر تھا، لیکن لال منیر ہاٹ سے باہر سفر خطرناک ہو گیا تھا کیونکہ ریل گاڑیوں اور سڑکوں پر غیر بنگالیوں کو چن چن کر قتل کر دیا جاتا تھا۔ 9 مارچ کو اس وقت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا جب مسلح بنگالی جنگجوؤں نے ہمارے علاقے پر حملہ کر دیا، غیر بنگالیوں کے گھروں کو لوٹا اور آگ لگا دی، ہماری دکان کو لوٹا اور اسے آگ لگا دی، ہمارے گھر پر دھاوا بولا اور میرے زیورات سمیت ہر قیمتی چیز چرا لی۔ میرے خاوند اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے اور میرے بچوں کو گھر سے نکال کر گھر کو آگ لگا دی۔ ہمارے بنگالی ہمسایوں نے حملاوروں کی منت سماجت کی تو قاتلوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنے گھر کو جلتے دیکھا اور ہاتھ ملتے رہ گئے۔ مشین گنوں کی تڑتڑاہٹ اور اس ظلم و ستم کا نشانہ بننے والوں کی چیخوں اور آہوں سے یوں سمجھ لیجئے کہ میرے کان بہرے ہو گئے۔ قاتل گنڈے رات گئے تک اس علاقے سے چلے گئے۔ ہم تمام رات سڑک کنارے بیٹھے رہے۔ صبح کے وقت وہ آگ کچھ کم ہوئی جس نے ہمارے علاقے کے 3/4 مکانوں کو جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ ہم خاموشی سے اپنے جلے ہوئے گھر میں چلے گئے اور وہاں 20 دن تک رہے۔ قاتل گنڈوں نے مارچ کے آخری ہفتے میں ہمارے علاقے پر پھر حملہ کر دیا۔ میرے خاوند گھر واپس آ گئے تو ان کو چھپنا پڑا۔ عوامی لیگی تمام غیر بنگالی مردوں کو قتل کرتے پھر رہے تھے۔ 29 مارچ کو جب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، اس وقت پاکستانی فوج نے لال منیر ہاٹ میں داخل ہو کر ہمیں بچایا اور ہماری چٹاگانگ منتقلی کا بندوبست کیا، لیکن ہمارا چٹاگانگ والا گھر بھی راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ عوامی لیگ کے دہشت گردوں نے اسے وسط مارچ میں نظر آتش کر دیا تھا۔ ہمیں کرائے کے مکان میں رہے اور میرے خاوند نے تجارت میں محنت کی اور ہمارے کھانے پینے کے لیے مناسب بندوبست کیا۔ 16 دسمبر 1971 کو جب بھارتی فوجوں اور مکتی باہنی نے مشرقی پاکستان پر قبضہ کیا تو ہمارے لیے نئی مصیبتوں کا آغاز ہوا۔ مکتی باہنی والوں نے ہمارے گھر کو لوٹا اور ہمیں سڑکوں پر پھینک دیا۔ ہم نے سردار بہادر اسکول چٹاگانگ کی عمارت میں قائم کیمپ میں پناہ لی۔ 18 اور 19 دسمبر 1971 کی رات مکتی باہنی کی قیادت میں قاتل گنڈوں نے اس اسکول کی عمارت پر بھی حملہ کیا اور انہوں نے تمام غیر بنگالی مردوں اور لڑکوں کو گرفتار کر لیا۔ میرے خاوند بھی ان میں شامل تھے۔ میں ان بندوق برداروں کے پاؤں پڑ گئی، لیکن ان میں سے گنڈے نے میرے چہرے پر اس شدت سے ٹھوکر ماری کہ میرے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ میں بالکل بے یار و مددگار تھی۔ میں اور میرے بچے 2 سال تک اس کیمپ میں رہے۔ میں نے پاگلوں کی طرح کوشش کی کہ اپنے خاوند کو تلاش کروں، لیکن مجھے اپنے خاوند کی آج تک کوئی خبر نہیں ملی۔ افواہیں یہ تھی کہ مکتی باہنی والوں نے جن غیر بنگالی مردوں کو کیمپ سے اغوا کیا تھا ان کو فوراً قتل کر دیا تھا۔ جنوری 1974 میں مجھے اور میرے بچوں کو چٹاگانگ سے کراچی منتقل کیا گیا۔ 30 سالہ زاہدہ خاتون کے خاوند محمد اسماعیل لال منیر ہاٹ کے مقام پر ایسٹ پاکستان ریلوے کے ملازم تھے۔ اپنی بیوگی کا المیہ زاہدہ خاتون نے اس طرح بیان کیا: ہم کئی برسوں سے لال منیر ہاٹ میں رہائش پذیر تھے۔
میرے خاوند ریلوے ملازم تھے۔ 20 مارچ کو جب میرے خاوند ریل گاڑی سے سنتھار اپنی ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے تو بنگالی گنڈوں نے ہمارے علاقے پر حملہ کیا اور کئی غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا۔ انہوں نے میرے گھر کو وحشی غارت گروں کی طرح لوٹا۔ جب میرے خاوند سنتھار سے واپس نہ لوٹے تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے ریلوے حکام سے ان کے بارے میں پوچھا لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ بتلایا۔ جب وفاقی فوج نے شہر کا انتظام دوبارہ سنبھالا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کو بنگالی باغیوں نے سنتھار میں قتل کر دیا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ سنتھار میں میرے سارے رشتہ دار قتل کر دیے گئے ہیں۔ حقیقت ہے کہ مارچ میں وحشت پسند بنگالیوں نے غیر بنگالیوں کے قتل و غارت اور لوٹ مار حتیٰ کہ عورتوں کی تذلیل کے لیے وحشیانہ پاگل پن کا مظاہرہ کیا۔ اس مجبوری اور لاچارگی کی حالت میں نے بڑی مشکل سے روزی کمائی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالا۔ جب 17 دسمبر 1971 کو مکتی باہنی نے لال منیر ہاٹ پر قبضہ کیا تو ہمارے لیے نئی مصیبتوں کا آغاز ہو گیا۔ وہ غیر بنگالی عورتیں جن کا کوئی مرد رشتہ دار باقی نہیں بچا تھا بھاگ کر سید پور چلی گئیں۔ یہاں شدید غربت میں 2 ماہ گزارے، پھر چٹاگانگ منتقل کیا گیا جہاں ہم 2 سال تک ریڈ کراس کے رحم و کرم پر رہے۔ جنوری 1974 میں مجھے کراچی منتقل کیا گیا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔